اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میڈیکل سائنس اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 40 اصول ہیں۔ یہ اصول میرے آقا کریم کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہیں اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان اصولوں کی ٹریننگ دی اور صحابہ کرام کی زندگی ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ یہ 40 اصول کیا ہیں؟ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول اور ان اصولوں کی جدید سائنس کے ساتھ تشریح کر سکوں۔ میرے آقا کریم نے دین بھی سکھایا اور ہمیں دنیا بھی سکھائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا آج میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک ترین بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسے دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ اوقات جاگ کر گزاریں تو ہماری پوری زندگی صحت مند رہے گی، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں واک کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری طبیعت میں بشاشیت آ جائے گی۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اور یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ وہ کس طرح؟ بدبو انسان کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگر انسان روزانہ کچھ منٹ بھی بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو چند دنوں میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شاید اس لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا، اور اگر آپ اس اصول پر بھی عمل کر لیں تو دیکھیے گا کہ آپ کا مزاج بدل جائے گا۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے، اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے یا ہم کوئی برا دیکھ کر سوئیں گے تو ہمارے خواب بھی برے آئیں گے اور ہمارے آنے والے دن کا موڈ بنائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری محفل اچھی ہونی چاہیے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونے سے پہلے ہمیں جو اعمال بتائے ہیں وہ کریں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے سوتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں اچھے خواب بھی آئیں گے اور ہمارا اگلا دن بھی اچھا گزرے گا۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور یہ فرمان بھی عین سائنسی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔
ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے لوگ اکثر منفی ملیں گے، اور یہ لوگ آپ کو ہمیشہ شکوہ، شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ اور سبحان اللہ، یہ فرمان بھی سائنس سے کتنا درست ثابت ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں اور یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں، یوں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال دیتے ہیں تو ان جراثیموں کو آکسیجن مل جاتی ہے، اور یہ آکسیجن سیکنڈ کے ہزاروں حصوں میں ان جراثیم کی تعداد کو خربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ تو ہم نے خود بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جراثیم 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، یہ اس ترتیب کے حساب سے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم جب منہ سے لقمے نکالتے ہیں اور دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ لقمہ معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام ہضم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا صحت مند شخص نہیں ملے گا جسے منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو، جبکہ آپ کو ہونٹ بیچ کر اور آواز پیدا کیے بغیر کھانے والے لوگ ہمیشہ صحت مند ملیں گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ اور سائنس کیا کہتی ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھیڑیں اور اسی طرح کے کیڑے مکوڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے جوتا پہننے سے قبل اسے اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے، یعنی ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، اور نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ اور نماز میں ہم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ جب ہم نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں، چنانچہ حکم دیا گیا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لعاب دہن میں پرورش پاتے ہیں اور پھر یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی، اور جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں، اور ان کا بڑا سورسز ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے یا بولنے سے پرہیز کریں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन बाज अज़ा मसूड़े भी जख्मी कर देता है, दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सबसे बेहतर ये है कि मसवाक इस्तेमाल किया करें। उसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये मुंह से जरासीमों को भी ख़त्म करता है और दूसरा मेरे आका करीम की सुन्नत भी है और इससे हर नमाज का सवाब 80 गुना तक बढ़ जाता है और जो आपने सुन्नत अदा की उसका सवाब अलग से है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार पतलून पहनते वक्त अपनी टांग पंसा बैठते हैं और ये भी होता है कि खुदा न खास्ता हम गिर जाते हैं। तो हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर होता है और बिलखुसूस जब हम बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त गिर जाएं तो इससे नुकसान भी हो सकता है और होता भी है। तो शायद तो मेरे आका करीम ने इसी किस्म के हादसों से बचने के लिए ये असूल फरमाया था। और मेरे आका करीम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। आपने देखा होगा कि हम में से अक्सर लोग बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में अपने दांत भी तड़वा बैठते हैं। मेरे अजीजों, दांत एक्टिव जिंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। ये उन लोगों से पूछें जो आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदगी का सही मायनों में मज़ा नहीं उठाते, क्योंकि जो दांत अल्लाह ने बनाए हैं वो सबसे बेहतरीन है। आप जितने मर्जी महंगे से महंगे दांत भी लगा लें, लेकिन अल्लाह के दिए हुए दांतों का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। और मेरे अजीजों, खुराक तहजीब का तीसरा बड़ा अंसर होती है। अगर आप किसी कौम, किसी ख़ानदान या किसी शख्स की तहजीब का अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो आप सिर्फ इतना देख लें वो क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। आपको मज़ीद तहकीक की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन ज़िंदगी के 40 असूलों में से 7 असूल सिर्फ खाने से मुतल्लक हैं। तो उन्हीं में से एक ये है कि मेरे आका करीम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक मार के ठंडा ना करो। अब साइंस क्या कहती है? जब हम गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं और ये हरकत तहजीब और शाइस्तगी के भी मुनाफी है। और मेरे आका ने फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बदतहजीबी भी होती है और खाने की खुशबू हमारे नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खुलियों और फेफड़े की दीवारों को भी जख्मी कर देती है। हमें छींक भी आ सकती है और ये छींक सारे खाने को बर्बाद कर सकती है। और फरमाया मेरे आका ने, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। हम अमूमन खाने की मकदार और क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हम हमेशा खाना खाते हुए दूसरों की तरफ देखते हैं। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है कि हमें ये मिला और दूसरे लोग बहुत अच्छा या बहुत बेहतरीन खाना खा रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हम अपने खाने को अल्लाह का रिज़्क समझें और इस पर शुक्र करें तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी बढ़ेगी और सब्र और शुक्र की आदत भी बनेगी और यही आदत हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगी। और फरमाया मेरे आका ने, मुंह भर कर ना खाओ। इसकी वजह क्या है कि हमारा मुंह खुराक के हाजमे का आधा काम करता है और बाकी आधा काम मीठा सर अंजाम देता है। जब हम मुंह भर कर खा लेते हैं तो हमारी ज़बान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती और हम जल्दी जल्दी खाना निगलने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं हमारे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात मैदा ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता
اور ہم بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے اور دیر تک چباتے تھے اور آدھا میدا بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے اور آپ کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی۔ اور میرے آقا نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اس فرمان کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اندھیرے میں کھانا کھانے سے یہ بھی خدشہ ہے کہ اس میں کیڑے مکوڑے نہ ہوں، اور دوسرا روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی طاقت دیتا ہے، اور یہ انتہائی بہترین ہے روشنی میں کھانا کھانا۔ اور یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا بھر میں ڈنر کے وقت ہال اور کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی جاتی ہیں۔ یہ ممکن نہ ہو تو میز پر موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں، اور انگریز اس انتظام کو کینڈل لائٹ ڈنر کہتے ہیں۔ یہ روایت ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ انتہائی مفید ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ جب ہم دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور یوں ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں سطحوں پر علیل ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اگر صرف دوسروں میں عیب تلاش کرنا بند کر دیں تو میرے عزیزوں ہم حسد، منافقت، غیبت اور چغل خوری جیسے امراض سے بچ جائیں گے اور ہم صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اور فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اذان اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، اور اقامت شرف بازیابی کی اجازت۔ چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اچھی نہیں لگتی۔ میرے عزیزو ہم اگر دنیاوی بادشاہوں کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس پورے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے پروٹوکول کا احترام سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اور اس کی وجہ بھی جراثیم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، لہذا میرے آقا کریم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصوں سے دوستوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور دوست بدنام بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عادت بد سے پرہیز دوستی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، لہذا جب یہ دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے سب سے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی دوست کو دشمن نہ بنائیں، اور نہ کبھی کسی دوست کا دشمن بننا چاہیے۔ اور فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ ہم جب دوستوں کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو دوستی کا دھاگا کمزور ہو جاتا ہے، چنانچہ شک سے بچنا چاہیے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے، سائیکالوجی ڈیزیز ہے۔ یہ بیماری خوفزدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہوتی ہے۔ جب ہم چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہماری رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے، اور ہم بلا وجہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہرن کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن جب اس کے پیچھے کوئی درندہ لگ جاتا ہے اس کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے اور اپنی خوراک کا حصہ بنانے کے لیے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا
کسی ڈسکوری چینل پر کہ ہرن یہ اسی جیسا کوئی جانور جب دوڑتا ہے تو وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اور بعض اوقات وہ کہیں گر جاتا ہے، اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے اور وہ جلد ہی شکاری کا شکار بن جاتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مار کر چلنا یا چلنے کے دوران دھمک یا آواز پیدا کرنا تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر ہمارے لیے بہت برا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تکبر کرنا۔ اور دوسرا، ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور ہم دماغی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتی برائی اور گناہوں کی ماں ہے۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، ٹھہر کر صاف صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں بعض اوقات معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے ہم جب بھی بولیں بلند، واضح اور صاف الفاظ میں بولیں۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی، اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اور تحقیق سے یہ بھی ثابت ہے کہ سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں، ایک یا دو لوگوں کے ساتھ مل کر سفر کریں، اور بالخصوص عورت کبھی بھی اکیلے سفر نہ کریں۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، فیصلے سے قبل مشورہ کر لیا کرو۔ میرے عزیزو، انسان 16 کیمیکلز کا مجموعہ ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں، اور یہ ہمارے موڈز ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ جب بھی ہم تنہا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اپنے موڈز کے تابع فیصلہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ غلط ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصلے سے قبل مشورہ کرنا ضروری ہے، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار اور تجربے کار شخص سے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، شیخی نہ بخارو۔ یہ بھی کمال کا اصول ہے۔ آج تک آپ نے بھی کبھی کسی شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا ہوگا۔ شیخی خوروں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کبھی بھی عزت نہیں ہوتی۔ ہر بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، گداکروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقیر کو چند روپے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعی حقدار ہے بھی یا نہیں، اور یہ عادت بھی ہمیں شکی بنا دیتی ہے، اور یہ صدقے اور خیرات سے بھی دور کر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، جو آپ نے صدقہ یا خیرات دے دیا فقط اللہ کے لیے، تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو حقدار تھا اس نے لیا تو اس کا بھلا ہوگا، اور جو حقدار نہیں تھا تو اس نے جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر لیا، لیکن آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، مہمانوں کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، اور یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے، اور آپ کو مہمان نوازوں میں ہمیشہ مقناطیسی کشش ملے گی۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، غربت میں صبر کیا کرو۔ اور سبحان اللہ، یہ فرمان بھی کیا شاندار فرمان ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات دنوں میں بدل دے گا۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اچھائی نیکی ہوتی ہے، اور نیکی میں
دوسروں کا ساتھ دینے والے بھی جلد نیک ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، تو آپ ان نیکی کرنے والوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، اور یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کو کم کر دے گی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جب فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، اللہ نے جو دیا اس پر خوش رہا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیں جو مل جائے، اگر ہم اس پر صبر کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ دنیا جنت ہو جائے گی۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ بھی طبی لحاظ سے درست ہے۔ نیند موت کی پچھلی سٹیج ہے، یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ 7 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لینی چاہیے۔ اور 40واں فرمان میرے آقا کریم نے فرمایا، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، اور یہ عادت بھی عبادت ہے۔ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتا ہے، رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور استغفار سے انسان اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔